وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔ یہ حج کے ایام مسلمانوں کی اکثریت حج کرنے کے لیے گئی ہوئی، لہذا باغیوں کو بھی سکون تھا اور وہ پرسکون ہو کر مسلمانوں کے خلیفہ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے آپ کے قتل پر تیار ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو یہ خبر پہنچ گئی کہ باغی آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ پھر اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں۔ سوچئے ذرا، مقارنہ کیجئے، منظر اپنے سامنے رکھیے۔ ایک طرف یہ منظر ہے، سیدنا حسین کہہ رہے ہیں کربلا کے میدان میں، مجھے واپس جانے دو، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، مجھے تو کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، اگر یہ کوفی اب میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں، یا مجھے کافروں کی سرحد پہ جانے دو، میں ان سے جہاد کر کے شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاؤں۔ اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ صحابہ کرام آپ سے اجازتیں مانگ رہے ہیں، لیکن آپ خود اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، ظالموں مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ اسلام میں کسی انسان کو قتل کرنے کی صرف 3 وجہ ہیں، وہ مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیا میں مرتد ہو چکا ہوں اپنے دین سے؟ مجھے اس جرم میں مارنا چاہتے ہو؟ یا شادی شدہ زنا کرے پھر اس کو رجم کر دیا جائے؟ سوال کرتے ہیں کیا میں نے یہ جرم کیا ہے؟ اور تیسرا جرم، کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص کے طور پر بدلے میں اس کی جان لی جائے۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں قتل کرنے کی اسلام میں، بتاؤ میرا کیا جرم ہے، مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے گھر کے اندر قید، نہ کھانا ہے نہ پینا، اور دنوں پہ دن گزر گئے، ایک روایت میں 39 دن اور 40 دن کا بھی ذکر آتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ حسن و حسین کو بھیجتے ہیں، جاؤ اے حسن اور حسین اپنے خالو کے دروازے پر پہرا دو، اس کے دروازے کی چوکی داری کرو، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ اور علی اپنے بیٹوں سے اتنا پیار کرنے والے، حسن و حسین کو اتنی محبت سے پکارنے والے کہ کہنے والے نے کہا، علی حسن اور حسین کو اتنے ادب سے کیوں بلاتے ہو؟ ہے تو تیرے ہی بیٹے۔ کہا لوگوں میں اپنے بیٹوں کو ادب سے نہیں بلاتا، محمد کے نواسوں کو ادب سے بلاتا ہوں۔ اتنی محبت حسن سے اور حسین سے، اور آج حسن و حسین امام مظلوم سیدنا عثمان کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ مجالس حسین میں عثمان کو گالیاں دینے والوں، اس کے ایمان کا انکار کرنے والوں، اس کے اہل جنت میں ہونے کا انکار کرنے والوں، تمہارا حسنین کریمین سے کوئی رشتہ ہے؟ جس کے نام پہ مجلس برپا کرتے ہو وہ تو عثمان کے دروازے کا پہرے دار بنا ہوا، اور عثمان چھت سے آواز لگاتے ہیں، اے محمد کے نواسو واپس لوٹ جاؤ، میرے گھر کا پہرا نہ دو، لڑنا ہے تو رب کے لیے لڑو۔ عثمان اپنے لیے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ 18 ذی الحجہ ہے، 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے، سیدنا عثمان ایک پاجامہ منگواتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں۔ انہوں نے نہ زمانہ جاہلیت میں نہ زمانہ اسلام میں کبھی اس پاجامے کو پہنا، لیکن اس دن خاص طور پہ پاجامہ منگوا کر پہنتے ہیں اور کہتے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تھی۔ وہ عثمان جو بھوک اور پیاس کے اندر نیت سے روزے رکھا کرتا تھا اور نیت سے افطار کر لیا کرتا تھا، وہ عثمان جس کے گھر میں افطاری کے لیے پانی تو درکنار نمک بھی نہیں تھا، جو نیت سے سحری کرتا تھا، نیت سے افطاری کرتا تھا مظلومیت کی حالت میں۔ ارے ایک طرف مارکہ کربلا ہے،
जाता है, और एक तरफ 39 या 40 दिन का प्यासा उस्मान रजी अल्लाह अन्हु वरदा। कहा आज इमामुल अंबिया खाम में आए थे, अबू बकर और उमर भी साथ थे, और कहा था उस्मान आज के रोजे की अफ्तारी तू मेरे पास आकर करेगा, आज तू अफ्तारी मेरे पास आकर करेगा। इधर बागियों ने इमाम मसलूम के घर पे हमला किया। घर के दरवाजे पर हसन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर, मोहम्मद बिन तलहा और कुछ और नौजवान पहरे पर थे। वो उन बागियों से लड़ते रहे। उनके वहमो गुमान में भी न था, उनके जहन में था कि बागी अपने मुतालबात पेश करके कुछ दिन यहाँ क़याम करके वापस लौट जाएंगे। उनके वहमो गुमान में न था कि बगावत की ये तहरीक यहूदियों के एजेंट अब्दुल्ला इब्ने सबा ने बर्पा की है, और आज तक इस अब्दुल्ला इब्ने सबा की नाजायज औलाद सहाबा के खिलाफ बगावत की तहरीक बर्पा करते हुए नजर आती है। जहां सहाबा को गालियां पड़ते हुए देखोगे, गालियां देने वाले अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी के एजेंट होंगे। उन्हें यकीन नहीं था कि बागी इस हद तक बढ़ जाएंगे। बागियों ने उस्मान के घर पे हमला किया। हसन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर, मोहम्मद बिन तलहा इन बागियों से लड़ते हैं और उस्मान के दरवाजे तक किसी को पहुंचने नहीं देते। और चार बागी साथ वाले घर का सहारा लेकर दीवार फलांग कर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदा के घर में दाखिल हो जाते हैं। उस्मान जो रोजे से है, उस्मान जो कुरान की तलावत कर रहे हैं, उस्मान जो खलीफातुल मुस्लिमीन है, जिनकी मदद करने के लिए हजारों तलवारें तड़प रही हैं, कब उस्मान इजाजत दे और इसके दुश्मनों को कत्ल कर दिया जाए। और वो उस्मान कह रहा है मदीने के अंदर मैं खून बहता हुआ नहीं देख सकता। हालत सियाम कुरान की तलावत कर रहे चार बागी दीवार को फलांगते हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदा के घर में दाखिल हो जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन की जोजा सैयदा नाइला कहती है उस्मान तेरे दुश्मन आज तो घर की दीवारों को फलांग कर अंदर आ चुके हैं। तेरी जान के दर पे तेरे खून के प्यासे आज तेरी चादर चार दीवारी को भी अपने कदमों के नीचे रौंद चुके हैं। जवाब में सैयदना उस्मान कहते हैं नाइला आखिरी लम्हात में मेरी नजरों को रब के कुरान से जुदा न कर, ये जो करते हैं करने दे और मुझे अल्लाह की किताब की तिलावत करने दे। क़यामत के दिन होगा, रब के दरबार में पेश होगा, मालिक पूछेगा उस्मान आखिरी काम क्या कर रहा था। मैं कहूंगा अल्लाह मेरे दुश्मन मुझे कत्ल कर रहे थे, मैं तेरे कुरान की तिलावत कर रहा था। उस्मान की नजरें अल्लाह की किताब पर, कुरान करीम पर, और जालिम नेज़े और तलवारों से अमीरुल मोमिनीन पे हमला करते हैं। आपका खून मुबारक कुरान के इन अल्फाज पे गिरता है फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह इन दुश्मनों को काफी है, अल्लाह इनसे इंतकाम लेने के लिए काफी है। सैयदना उस्मान जुमे का दिन है, शाम का वक्त है, शहीद होकर आपकी पाकीज़ा रूह अल्लाह की जन्नतों की तरफ रवाना हो जाती है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदा तदफीन की अमूर इंजाम देते हैं और रात के अंधेरे में अमीरुल मोमिनीन इमाम मसलूम सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदा को बकी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता। सलाम अलैकुम। बात करें भाई, किस मुल्क से कॉल कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। मैं साउथ अफ्रीका से बात कर रहा हूँ। हसन साहब, लयारी साहब, मैं साउथ अफ्रीका डरबन से बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको ज़ीशान। इज़्ज़त दे। क्या जीशान भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे। क्या हुक्म है? अ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत इल्म से नवाजा है। अल्लाह पाक आपको जी सलामत रखे जी, और आपकी इल्म में और इजाफा करे, थैंक यू। क्योंकि जो बातें हैं आप जो बताते हैं सारी ये सही बुखारी से, सारी अहले सुन्नत की किताबों से आप बताते हैं, जी जी उसका रेफरेंस देते हैं, प्रॉपर जी तरीके से रेफरेंस देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को हाइलाइट करके बताते हैं, ताकि आप लोगों को चाहिए कि उस बात पे देखें, खुद भी रिसर्च करें कि हाँ भाई ये रेफरेंस
ریلی ٹو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں. تو حسن علی اللہ یاری صاحب، میرے آپ سے 2-3 سوال ہیں. آپ بات بالکل دل سے کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اور میں آپ سے بہت احترام کرتا ہوں، اور میں اہل بیت کا بہت دیوانہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت ہی تو ہمارے لیے وہی دین تو ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تھی ویسے ہی اہل بیت نے اس کو کیا تھا، لیکن امت کو چاہیے تھا کہ اہل بیت کے ساتھ جائیں. جی خیر جو ہونا تھا وہ تو ہوا، لیکن میری سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدعا دی تھی، حکم پہ نالت اور اس کی اولاد پہ نالت. یہ بات صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں ہے. حکم پہ، جی حکم، لعن اللہ الحکم حکم پہ نالت، و ہاں حکم پہ نالت اور اس کی اولاد پہ نالت، اور اس کو دربدر کیا تھا. جی بالکل. تو پھر حضرت عثمان نے پھر اپنی بیٹی کی شادی اسی نالتی سے کیوں کر دی؟ تو چچا تھا نا، عثمان کا سکا چچا تھا وہ عفان کا بھائی تھا وہ. نہیں جب میں نے یہ سنا ہے، اور میں نے پڑھا بھی تھا، میں نے شاید میں بھول رہا بھائی ہوں. لوگ جو ہے نا، لوگ اسلام کے خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنے رشتہ دار کو وہ چھوڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے وہ دشمنی کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہو. جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ پیغمبر کو غلط سمجھیں گے، اپنے رشتہ دار کی وہ عزت کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو عثمان کا جو چچا ہے، چکا چچا عفان، وہ عفان کا بھائی حکم، یہ ماں باپ ان کے دونوں کے ایک ہیں، اور یہ دونوں بہت غلط آدمی تھے، عفان بھی اور حکم. اور بالکل خصوص حکم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا. وہ ایسا دشمن تھا کہ بالکل بےہودہ قسم کا جو دشمن ہوتا ہے نا، جو مذاق اڑاتا ہے، ایسی شکلیں بناتا ہے، اس طرح جوکر آدمی تھا وہ. تو وہ ایک دفعہ وہ پھر مسلمان ہو گیا. مسلمان آنے کے بعد وہ مدینہ آ گیا. تو مدینہ میں جب آیا تھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا. تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو پیچھے سے وہ آ کے وہ نقل اتار رہا تھا، اپنے شکل جو ہے چھپکلی کا شکل بنا رہا تھا. تو ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو اچانک کہ یہ شکل بنا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح رہے. تو پھر آخر زندگی تک، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، آخر زندگی تک اس کا چہرہ، اس کے انداز جو ہے بالکل وہ کیا بناتا ہے، چھپکلی کا شکل نہیں بناتا. پھر صحیح نہیں ہوا تھا اب تک. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھگایا تھا، مدینے سے طائف کو بھیجا تھا. اور یہ کہانی اس کی بڑی لمبی ہے، کبھی اس پہ تقریر کریں گے 1-2 گھنٹے، مصادر دکھائیں گے. پھر عثمان نے جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے بڑی تمنا کی تھی، سفارشیں کی تھیں اس کی واپس لانے کے. ابو بکر نے نہیں مانا. ابو بکر نے کہا کہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا وطن کیا، تو میں اس کو کیسے واپس لا سکتا ہوں. پھر جب وہ ابو بکر چلا گیا، عمر کے زمانے میں بھی اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اپنے چچا کو واپس بلا دیں. اس نے نہیں مانا. عمر نے بھی کہا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا، تو میں کیسے کر سکتا ہوں، سیاسی لحاظ سے میری مصلحت میں نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جب اس کو خود حکومت ملی ہے تو اس نے فوراً اپنے چچا کو لایا بھی ہے، اور کو عزت بھی دیا، اور صحابہ نے اس کی بڑی تنقید کی تھی اس کو، لیکن عثمان کو پرواہ نہیں تھا صحابہ کا. اور پھر اس کے بیٹے جو ہے مروان کو اس نے اپنا وزیر اعظم بنایا تھا، یعنی خلافت. عثمان کیونکہ خود بہت عمر رسیدہ تھا، بوڑھا آدمی تھا. اس کی جب وہ قتل ہوا عثمان کا، اس کا عمر 80 سے اوپر تھا، 90 کے قریب اس کی عمر تھی. تو کیوں اتنا بوڑھا آدمی وہ حکومت تو چلا نہیں سکتا. تو سب بیت المال، لشکر وغیرہ سب کس کے ہاتھ میں تھا؟ اصل حکومت جو تھا نا، اصل حکومت مروان کے ہاتھ میں تھا. مروان سب کچھ کر رہا تھا. تو اس کا بھتیجا، اس کا چچازاد بھائی تھا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرائی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اس کو پیغمبر کے پاس لائے تھے. تو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اس وقت بھی لعنت کیا تھا، الوزاغ ابن الوزاغ، چھپکلی اور چھپکلی کا بیٹا. اس کو چھپکلی کا بیٹا کہا تھا اور اس کو لعنت کیا تھا، لعن اللہ مروان ومن حکم، وہ لعنت کیا تھا. تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ ان کے ہاں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر سے کئی روایات ان کی کتب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اور مروان کے بیٹوں کو لعنت کیا. لیکن یہ جماعت مریم مروان ابن الحکم، یہ بخاری میں اس کی روایات بہت ہے. اور پھر عثمان نے اس کی بڑی عزت کی، پورا حکومت اس کے ہاتھ میں تھا. اور وہ جو زیادتیاں کر رہا تھا مروان، لوگوں نے عثمان کو قتل بھی کیا نا، اسی لیے اس مروان کی وجہ سے کہ مروان جو کچھ کر رہا تھا، جتنے مثلا وہ بیت المال میں زیادتی ہوتی تھی، لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا، لوگ شکایت کرتے تھے عثمان سے کہ مروان نے یہ کیا. مروان کی وہ سپورٹ کرتا تھا، مروان کے وہ عزل نہیں کیا. پھر وہ لوگوں نے یہی کیا کہ بھئی اگر آپ مروان کو عزل نہیں کرتے تو ہم آپ کو عزل کریں گے. پھر اسی بات پہ عثمان کا قتل بھی ہوا. اوکے، تھینک یو میرے بھائی. اب دوسروں کو سبحان اللہ، ہاں جی، سبحان اللہ. بیکاز اور واقعی آپ نے حق بات کری، آپ نے سچی اور حق بات کری، آپ نے بتایا. تو یہی میں سوچ رہا تھا کہ حضرت عثمان کو بالکل احساس نہیں ہوا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو در بدر کیا تھا، نالت دی تھی، اور میں اسی نالتی کو اپنا داماد بنا رہا ہوں. جیسے ابو بکر نے منع کیا، حضرت عمر نے منع کیا، تو ان کو پتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر آخر میں حضرت عثمان نے یہ کیا، تو ان کو احساس نہیں ہوا کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، میرا آگے جا کے مجھے قیامت والے دن میں نبی کو کیا فیس دکھاؤں گا. کیوں بھائی؟ کہ پتا تو تھا اس کو، پتا کیسے نہیں تھا؟ پتا تھا اس کو، پرواہ نہیں تھا بھائی. بہت مہربانی، تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو. خدا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، کشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. تسلیس کے فرزند میراث خلیل لے گئے تھے، بیت المقدس ان کے کروسیڈرز کے قبضے میں آ گیا تھا 1099 میں، اور رہا تھا 1187 تک، 88 ایئرز.
لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل. تو میراث موسوی جو تھی وہ منتقل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی امت کو. ان کا قبلہ کینسل، یہ قبلہ آ گیا. تو سب سے زیادہ دکھ تو انہیں تھا. اب جو وہاں سے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ آئی ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی. بعض لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی ہی افسانوی شخصیت ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا. بڑی زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو آگ میں زندہ جلوایا. رجال کشی کے اندر دیکھ لیجیے لکھا ہوا موجود ہے. لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے شیعت کے لیے لفظ سبائیت استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے وہ ڈیفنس میں کہتے نہیں سبا تو یہ تو افسانوی شخصیت ہے، سبا کوئی تھا ہی نہیں عبداللہ ابن سبا. نہیں، عبداللہ ابن سبا ایک شخص تھا یہودی. وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا دارالاسلام میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد. اور ایک مغالطہ میں چاہتا ہوں کہ ان دی فرسٹ انسٹنس دفع کر دوں. عام طور پر اتنی غلط طریقے سے تاریخ بیان ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت کو سمجھتے ہیں پورا کا پورا عہد خلافت غالباً فتنوں ہی کے اندر تھا اور اختلافات ہی تھے اور خانہ جنگ. معاذ اللہ، ایسا نہیں تھا. طویل ترین دور جو ہے دور خلافت حضرت عثمان کا ہے، 12 سال. حضرت ابوبکر کے 2.5 سال، حضرت عمر کے 10 سال. دونوں کو جمع کریں گے تو عثمان کا. اور اس میں 10 سال بالکل اسی شان کے ہیں جو حضرت عمر کے خلافت کے شان ہیں، کوئی اختلاف نہیں. اور فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تھمتا نہ تھا کس چیز سے سیل رواں ہمارا. اس کے آخری ایام میں یہ شخص آیا اور اس نے ایک تو یہ کیا کہ پرانی جو قبائلی عصبیت تھی اس کو زندہ کیا. خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، محمد ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاؤ کم یہ ایک بنو امیہ کا شخص کیسے بیٹھا ہے؟ دیکھیے اس شخص نے کتنا انتظار کیا. حضرت ابوبکر بنو امیہ میں سے نہیں تھے، لہذا یہ فتنہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ چشمک جو تھی وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی تھی، بڑی پرانی تھی. یہ بڑے برابر کے یہ 2 کلینز جو تھے مد مقابل تھے ایک دوسرے کے. باقی چھوٹے قبیلے تھے، بنو تیم ہیں، بنو عدی ہیں، لیکن مقابلہ تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم کا. حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے، حضرت عمر بنو عدی میں سے، بنو امیہ میں سے حضرت عثمان. اب اس کو موقع ملا، اب آیا یہ اموی، یہ بن گیا. یہ سب غاصب ہیں، ابوبکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی. خلافت پہلے دن سے علی کی ہے اور اس کو ملنی چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر، اور علی تو خدا ہے، انکارنیٹ، گاڈ انکارنیٹ. یہ اس کا عقیدہ جس نے پھیلایا. یوں سمجھئے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ کے دین کو زیرو کر دیا تھا. لوگ مانتے نہیں کہ ایک شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے. یہودی اور سازشی ذہن، ان کی صلاحیت اور ذہانت. ایک شخص تھا پال، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے والا. وہ توحید ختم، تسلیس آ گئی. شریعت کو ختم کرنے والا وہ حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے تم پر شریعت موسوی نافذ رہے گی. اس نے کہا نہیں، ایبروگیٹڈ، نو شریعہ. نمبر 3، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تمہیں تبلیغ کرنی ہے صرف یہودیوں تک. I have been sent only in search of the lost sheep of the house of Israel. میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، تمہیں باہر تبلیغ نہیں کرنی. اس نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا. وہ دین مسیحیت ختم، وہ دین پالزم ہے جو چلا ہے اس کے بعد. سمجھ رہے اس بات کو؟ اور یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ کرسچینٹی جب تک حضرت مسیح موجود تھے وہ سوائے ایک یہودیوں کے فرقے کے اس کی کوئی اور حیثیت نہیں تھی. لیکن پال نے اسے ایک انڈیپینڈنٹ دین بنایا.
ایک شخص کی کارروائی ہے یہ ساری، اور آج پوری دنیا، پوری عیسائی دنیا اسی پر ہے، تسلیس پر بھی، اور شریعت ختم، اور دعوت جو ہے کرتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اسی طرح اس نے کیا، قبائلی عصبیت کو چھیڑا، اور حضرت علی کا مبالغہ کیا یہ خدا ہے، اوتار، گاڈ انکارنیٹ۔ تیسرا کام کیا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو عاملین تھے، گورنر کوفے کا ہے، گورنر شام میں دمشق میں ہے، گورنر مصر میں ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، یہ بیت المال میں خیانت کر رہے ہیں، یہ غبن کر رہے ہیں، یہ اپنے عزیزوں کو جو ہے پال رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، وہ اقربا پروری کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، اور ٹیکنیک کیسی عجیب۔ کوفے میں کوفے کے گورنر کے خلاف بات نہیں کریں گے، دمشق اور مصر کے گورنر کے خلاف بات کریں گے۔ اب کہاں دنیا کے پاس ذرائع تھے کہ کوئی ویریفائی کرے بھئی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے، نہ کوئی ذرائع رسل و رسائل ہیں۔ اور اگر آپ کوفے میں کھڑے ہو کر عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اب کون اس کو جو ہے اس کی تحقیق کر سکے گا؟ دمشق میں گئے ہیں تو دمشق کے گورنر کے خلاف کچھ نہیں، عثمان کے خلاف، اور کوفے کے گورنر کے خلاف، اور مصر کے گورنر کے خلاف۔ مصر میں گئے ہیں تو اس کے خلاف کچھ نہیں، دمشق اور کوفے کے گورنر کے خلاف اور عثمان کے خلاف، اور پھر ہر طرف سے بلوائیوں کو لا کر گھیراؤ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا۔ یہ تحریک ہے جو بہت زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی، یہودی سازش۔ اب تمام صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کا سر کچل دیں۔ آپ فرماتے نہیں، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں نا، میں وضاحت کرتا ہوں۔ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کہا دیکھو یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا، میرے یہ احسانات بھول گئے ہو۔ حضرت علی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جتنے الزامات لگائے تھے ان سب کی طرف سے برات کا معاملہ کیا کہ جھوٹ کہہ رہے ہو تم، عثمان پر کوئی غلطی جو ہے، کوئی خیانت ثابت نہیں۔ لیکن جنگ کی اجازت حضرت عثمان نہیں دے رہے۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں نا، جب تک قتل نہیں کر لیتے جرم کہاں ہے؟ جب قتل کر لیں گے تم قصاص دے لینا، لیکن میں کسی کلمہ گو کی جان نہیں لینا چاہتا، صرف اپنی جان کے تحفظ میں۔ یہ ہے عزیمت کا پہاڑ۔ لوگ کہتے ہیں کمزور تھے، جان بچانے کے لیے تو آدمی پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتا، اور طاقت ہو تو طاقت کو کیسے استعمال کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں میں فوجیں بھیجوں اور ان کا قلع کما کر دیا جائے۔ حضرت عمرو بن العاص کا پیغام آ رہا ہے مصر سے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ طلحہ، زبیر، علی اجازت مانگ رہے ہیں مدینے کے اندر، آپ اجازت دیں کہ ہم جنگ کریں ان سے۔ نہیں۔ آخر کار حضرت علی نے دونوں بیٹوں کو، حضرات حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین، دروازے پر کھڑا کر دیا۔ پہرے دار حضرت عثمان کے، حضرت حسن، حضرت حسین، کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ پچھواڑے سے آئے ہیں اور شہید کیا ہے۔ میرے نزدیک تاریخ کی مظلوم ترین شہادت بمانی مقتول فی سبیل اللہ وہ حضرت عثمان ہے۔ بلکہ میں جرات کر رہا ہوں ذرا، آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال سے مجھے کتنا تعلق قلبی ہے۔ میں نے ان کے ایک شعر میں ترمیم کی ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح نہیں کہا۔ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے نا، اور حضرت حسین ذبح کر دیے گئے، تو گویا کہ ابتدا جس کی ہوئی تھی حضرت اسماعیل سے، اس کی انتہا حسین پر ہوئی۔ میں کہتا ہوں بالکل غلط۔ ان کو ذبح کر رہا تھا خلیل اللہ، اور ان کو قتل کر رہے یزیدی اور زیادی اور کوفی۔ کوئی تقابل ہے؟ وہ قتل نہیں ہوئے، یہ قتل ہو گئے۔ انہوں نے پیشانی خود رکھ دی،
یہاں تو حضرت عثمان لڑتے ہوئے، حضرت حسین لڑتے ہوئے شہید ہوئے، کون سی چیز مشترک ہے؟ ایک مصرے میں جمع کر دیا ہے، صنعت لفظی تو آپ کہتے ہیں اس کو، لیکن کیا مشترک کیا چیز ہے؟ اور میں نے امید ہے علامہ اقبال سے ملاقات ہوگی اگر آخرت میں تو وہ میری اس بات کو تسلیم کریں گے۔ میں نے اس شعر کا دوسرا جو مصرع ہے بدلا ہے، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل، حابیل جنہوں نے کہا تھا بھائی جان آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ عثمان نے کہا کہ میں نہیں کسی کو قتل کروں گا، کسی کلمہ گو کو، جو مجھے قتل کر دیں گے پھر ان سے قصاص لے لیں۔ عثمان کے پاس لاکھوں کی فوجیں، سٹینڈنگ آرمیز، پھر بھی انہوں نے اپنی جان دے دی۔ حضرت حسین بہرحال جتنے بھی افراد تھے بہادری سے، شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لڑتے ہوئے شہید ہوئے نا، حابیل کی طرح۔ یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھے کرتے ہو تو کر دو، میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا، نہیں۔ بہرحال یہ جو تھا فتنہ، اس کو کہا ہے اور اس کو کتاب میں لکھا گیا، باقاعدہ ایک تصنیف ہے، الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین فتنہ، حضرت عثمان کی شہادت۔ اس وقت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی عالم دین تھے جو اسلام لے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا لوگو ڈرو، عثمان کے خون کا نہ بہانا۔ میں جانتا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کی، اگر کبھی کوئی نبی جو ہے اگر شہید کیا گیا تو 70,000 آدمی اس کے بعد مارے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نبی کا اگر کوئی خلیفہ قتل کیا گیا تو 35,000 آدمی مارا گیا ہے۔ تو اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ خون کے دریا جو ہیں پھر آ جائیں گے امت کے اندر، باز آ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ لیکن نہیں، بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا عبداللہ ابن سبا کو اپنے ہاں۔ تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں؟ ہاں آپ خدا ہیں۔ توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ نہیں۔ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا، جلا دو، تم خدا ہو، ہماری آزمائش کر رہے ہو۔ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا کو 40 ساتھیوں سمیت زندہ جلوایا، اور یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال یہ فتنۃ الکبریٰ ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آپ اچھی طرح سمجھیے۔ وہ شہادت علی الناس کا جو سیلاب جا رہا تھا، جس کی شان کیا تھی، علامہ اقبال کے الفاظ میں، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ یہ جو سیل تھا کوئی روکنے والا تھا؟ 2 سپر پاورز تھیں اس وقت، ایران، روم۔ ایران کے چیتڑے ختم ٹوٹ گئے، روم کی 2 ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اب کون روکنے والا تھا؟ یہ انٹرنل سیبوٹاج۔ اس کے بعد جو باہمی خانہ جنگی شروع ہوئی ہے، 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے۔ پھر 65 ہجری میں موت واقع ہوئی ہے مروان کی لعنت اللہ علیہ، کہ اس کو کہا جاتا ہے طرید رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اور اس کے باپ کو نکال دیا تھا۔ اہل سنت کے تیسرے خلیفہ نے یا تیسرے سیاسی خلیفہ نے، کیونکہ مروان چچا زاد بھائی تھا اور مروان کا جو باپ تھا حکم، وہ ان کا چچا تھا، تو نہ پہلے کی جرت ہوئی مدینہ واپس بلانے کی، نہ دوسرے کی جو ہمت ہوئی۔ ان موصوف نے، کیونکہ یہ بنو امیہ کے تھے اور ان کے قتل کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مروان کو اور اس کے باپ کو نہ فقط یہ کہ بلایا بلکہ عہدے دیے، اور وہ فتق جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے خلیفہ اول نے چھینا تھا اور کہا تھا کہ یہ صدقہ ہے اور بیت المال میں جائے گا، اور یہی روش رہی دوسرے خلیفہ کی، لیکن تیسرے خلیفہ نے یہ فتق اٹھا کے دے دیا تھا مروان کو۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ پہلے 2 کی روش صحیح تھی یا تیسرے کی صحیح تھی؟ ہمارے حساب سے وہ تینوں کی غلط تھی، لیکن سامنے والے جب گفتگو ہوتی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ صحیح تھے، یہ صحیح تھے، بالآخر یا 2 چھوڑنے پڑیں گے یا چھوڑنے پڑیں گے۔ اور مدینے کی ساری منڈیاں اور بازار دے دیے تھے حارث بن حکم کو، کہ جو ان کا چچا زاد بھائی تھا اور مروان کا بھائی تھا،
सगा, फतक उठा के दे दिया मरवान को, और अफ्रीका का 5 लाख खुम्स सालाना मरवान को दिया जाता था। ये वजूहात थी। अलबत्ता फतवा था कत्ल का जनाब उस्मान के लिए जनाब आयशा का, कि वो फरमाती थी उख्तुलु नासर फ़क़त कफ़रा, कि ये लंबी दाढ़ी वाला यहूदी काफिर हो गया, ऐसे कत्ल कर दो। नासर लंबी दाढ़ी वाला यहूदी था, उससे निस्बत देती थी। तो मरवान मरा है 65 हिजरी में। अली भाई, आज का आखिरी सवाल है, आपने एक वीडियो में सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4656 के तहत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक पेशगोई का जिक्र किया, जिसके मुताबिक सैयदना उस्मान वाकई खलीफा भी बन गए। इस पेशगोई को हम सैयदना उमर फारूक की करामत कहेंगे या कशफ और इल्म गैब से ताबीर करेंगे? देखें, इस टॉपिक के ऊपर मैंने जुस्ता मुख्तलिफ मकामात पे गुफ्तगू की है। जब भी मैंने ये हदीस बयान की है सुनन नबी दाऊद की 4656, तो उसके साथ भी मैंने तशरीह में ये बताई थी कि ये इल्मुल गैब, ये कश्फ वाला मामला नहीं है। सैयदना उमर की असेसमेंट आप कह लें, और अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए वो करामत वाला मामला इस एतबार से कर दिया। उनको ख़ुद तो नहीं पता था। अगर उनको ये पता होता कि उनके बाद सैयदना उस्मान नहीं खलीफा बनना है, तो वो 6 रुकनी कमेटी तो ना बनाते, डायरेक्ट हज़रत उस्मान को ही कर देते। सही बुखारी में आता है ना कि सैयदना उमर को जब ज़ख्म लगा तो उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई और फरमाया कि मैं अपने बाद इस अमर खिलाफत में इन 6 बंदों के सिवा किसी को हकदार नहीं समझता कि जिनसे रसूलुल्लाह अपनी वफ़ात तक राज़ी रहे। फिर उन्होंने कहा अली, उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक़ास, और हज़रत सईद इब्न ज़ैद भी थे उनके बहनोई। उनका नाम नहीं लिया क्योंकि वो रिश्तेदार थे, अशरा बशरा में वो भी थे। अबू उबैदा इब्न जरह का नाम इसलिए नहीं लिया कि वो फौत हो चुके थे उस वक्त तक। ये 6 बंदे ही ज़िंदा थे, सैयदना अली, उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक़ास। और मुस्लिम में तो बड़े सख्त अल्फाज है कि जिनको देखो कि इनकी मुखालफत पे खड़ा हुआ है तो समझ लेना ये इस्लाम के दुश्मन और काफिर हैं, जिनको मैंने इस्लाम की खातिर अपने हाथों से मारा था। तो कमेटी बनाने का मकसद यही था, वरना वो डायरेक्ट हज़रत उस्मान को अगर नामज़द करना चाहते तो वो खुद भी कर सकते थे। तो ये जो अबू दाऊद की हदीस है ना 4656, उसमें अल्फाज ये हैं कि सैयदना उमर ने एक कोई क्रिश्चियन पादरी था, उसकी तरफ पैगाम भेजा और उसको बुलवाया अपने दौरे खिलाफत में अपने पास, और कहा कि बता तेरी किताबों में मेरे बारे में क्या पेशगोई लिखी हुई है, प्रोफेसी क्या मौजूद है। वो तो कुरान में मौजूद है। सूरह अल-फत्ह की आखिरी आयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, तो उसमें आगे चल के आता है कि इनकी ये सिफ़ात नबी अलैहिस्सलाम की असहाब की ये सिफ़ात तौरात और इंजील में मौजूद है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथियों की तारीफ़ उन किताबों में भी मौजूद थी जो पुरानी इल्हामी किताबें थी। तो वो पादरी कहने लगा कि आपके बारे में लिखा है कि आप कर्न हैं। तो उन्होंने कहा क्या मतलब कर्न का? तो वो कहने लगा कि एक मजबूत आहनी दीवार हैं आप। और ये बात बिल्कुल ठीक है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाज़ा उमर है, जब इसे तोड़ दिया जाएगा तो मेरी उम्मत पे फितने शुरू हो जाएंगे। हम सैयदना अबू बकर और उमर की खिलाफत को खिलाफत महफूजा समझते हैं। हज़रत उस्मान अली की खिलाफत भी खिलाफत राशिदा है, लेकिन वो खिलाफत मफ्तूना है, फितनों का दौर है। असल में जो गोल्डन पीरियड है ना खिलाफत का, वो हज़रत अबू बकर और उमर की खिलाफत है रज़ियल्लाहु अन्हुमा। खुद हुज़ूर जब कह रहे हैं कि उमर के बाद फितने शुरू हो जाएंगे, तो इस हदीस के तहत उसका कर्म कहना वो बिल्कुल दुरुस्त था। फिर उन्होंने पूछा कि उसके बाद जो खलीफा आएगा। अच्छा, ये हदीस जो है ना अबू दाऊद की, इसे शेख अलबानी अपने मनज की गलती की वजह से ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन हदीस बिल्कुल सोने की मोहर सही हदीस है। शेख ज़ुबैर साहब ने दारुस्सलाम की आप अबू दाऊद खोले, इस पर सेहत का हुक्म लगाया, इसीलिए हमने करबला वाले रिसर्च पेपर में इस हदीस को डाला है। तो उन्होंने पूछा कि उसके बाद जो खलीफा होगा, उनका खलीफा तो नेक होगा लेकिन अपने रिश्तेदारों को नवाजेगा, वो उसमें अकरबा परवरी होगी। ये नेगेटिव अकरबा परवरी नहीं है, वो तालीफ़ क़ल्ब के लिए बनु उमैया को उन्होंने साथ अटैच किया, लेकिन ज़ाहिर है कि हज़रत उमर की पॉलिसीज़ तो ये नहीं थी।
اور اس پالیسی کا اہتمام نہیں ہو سکا تو پھر اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی سامنے آئے. تو اس پہ حضرت عمر کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری ہوئے, خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, 3 دفعہ فرمایا. اس میں نے کہا تھا کہ یہ حضرت عمر کی اسیسمنٹ تھی جو واقعی کرامت کے طور پہ ظاہر ہوئی, کیونکہ ان کے دماغ میں پلاننگ ہوگی نا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بناؤں گا اور ہو سکتا ہے وہ حضرت عثمان پہ متفق ہو جائے, لیکن کوئی کلیئر کٹ تو چیز نہیں تھی موجود. تو یہ کوئی کشف نہیں تھا ان کو ہوا, ان کی اسیسمنٹ تھی. قریبی لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی عادتیں کیا ہے. اس حوالے سے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی ایک احادیث بھی شامل کی ہیں. حضرت عثمان کا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی والا رویہ تھا حضور کی مبارک زندگی میں بھی, اور اس کی وجہ سے ان کو بعد میں کیا نقصان اٹھانا پڑا, وہ آج ٹاپک نہیں ہے. آپ میرے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب. ایک تو جعلی اسباب کہتے ہیں نا, عبداللہ بن سبا تھا, وہ بعد میں آیا ہے, وہ حضرت علی نے اسے قتل کروایا ہے. حضرت عثمان کے گورنر بنو امیہ کے جو تھے, ان کے اپنے گورنر, وہ ان کی شہادت کا سبب بنے. ان کی غلط پالیسیز اور ایٹیچیوڈ جو تھا گورنروں کا. تو وہ 3 دفعہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. باقی اگر کوئی کہتا ہے یہ ان کا کوئی کرامت اس حوالے سے ہے کہ ان کو کشف ہو گیا تھا, تو یہ غلط ہے. صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے تو وحی کے ذریعے بھی ہم کسی کے دل کے اعتبار سے, اس کی زبان کے اعتبار سے فیصلہ کر دیتے تھے. اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیتا تھا. جب سے حضور فوت ہوئے ہم ان کے ظاہر پہ اب فتویٰ لگائیں گے اور دن کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے, ہمیں نہیں پتا کسی کے دل کے اندر کیا ہے. تو حضرت عمر تو خود اپنے کشف کی نفی کر رہے ہیں. لہٰذا یا ساریت الجبل والی روایت جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب سے پیش کی جاتی ہے, جو مشکات میں بھی 3 جلد کے اندر موجود ہے, اس کی 2 اسناد ہیں, دونوں ضعیف ہیں. تو ایک میں تدلیس کا ایشو ہے, دوسری روایت جو ہے وہ ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے. اس پہ شیخ زبیر صاحب نے پورا مضمون بھی لکھا ہوا ہے. دونوں روایتیں جو ہے نا وہ ضعیف ہیں. تو وہ یا ساریت الجبل والی بھی روایت کوئی ثابت نہیں ہے. تو بخاری میں جب آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا, ہم تو اللہ کے سپرد کرتے ہیں دلوں کا معاملہ, ہم تو ظاہر پہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ان کی اسیسمنٹ تھی. پھر انہوں نے پادری سے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ بنے گا, تو اس نے کہا کہ وہ تو لوہے میں لپٹا ہوا شخص ہوگا. تو حضرت عمر کو غصہ آیا, انہوں نے کہا بدبودار کیا کہہ رہا ہے تو, لوہے میں لپٹا ہوا. تو کہنے لگا کہ وہ خلیفہ تو بڑا نیک ہوگا, لیکن اس کی زندگی پوری جنگوں میں گزرے گی, کیونکہ تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. وہ تو خود نیک ہوگا, کوشش کرے گا اس سسٹم کو بچانے کی, لیکن معاملات ہینڈل نہیں ہوں گے, خون بہنا نہیں رکے. لوہے میں لپٹا ہوا یعنی وہ اس کو خلافت سنبھالتے ہی زیرہ پہننی پڑ جائے گی. تو پھر مولا علی کو جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑی ہے نا. اب دیکھیں نا, تو وہ تو پہلے ہی پریڈکشن موجود تھی کہ ان پہ یہ مشکل وقت آنا ہے. تو اس حدیث کے تحت بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کوئی شاید کو کشف ہو گیا تھا. کشف نہیں ہوا تھا, بلکہ ان کی ایک اسیسمنٹ تھی کہ حضرت عثمان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں, خدا عثمان پہ رحم کرے, کہ وہ ایسا یعنی معاملہ ان سے نہ ہو. باقی یہ کہ وہ جو معاملات ہوئے اس کی وجہ سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. اس حوالے سے آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں کوئی متون نہیں کر سکتے. وہ بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے نا, ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسی لٹکی ہے, اس سے اوپر چڑھ گئے, اور پھر دوسرے شخص نے وہ رسی پکڑ لی, وہ بھی اوپر چڑھ گیا, یعنی حضرت ابو بکر. پھر تیسرے شخص نے رسی پکڑی, وہ بھی اوپر چلا گیا, یعنی حضرت عمر. پھر جب چوتھے شخص نے رسی پکڑی, یعنی حضرت عثمان, تو رسی ٹوٹ گئی. پھر حدیث میں الفاظ ہیں اس رسی کو اس کے لیے جوڑ دیا گیا, تو وہ بھی اوپر چڑھ گیا. تو یہ تکلیفوں والا تو معاملہ تھا نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک باغ میں ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی. وہ باغ آپ کا نہیں تھا, کسی صحابی کا تھا. آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے نا اس کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر, تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. تو حضرت ابو بکر آئے, نبی علیہ السلام نے ان کو دائیں طرف بٹھا لیا اس کنویں کی منڈیر پہ. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی,
بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا اب بھی جو آیا نا اس کو جنت کی بشارت دو. دروازہ کھولا تو حضرت عمر، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے بائیں طرف بٹھا لیا. تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو آپ فرمایا اب جو آیا نا اسے بھی جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور تکالیف کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی. دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے. یعنی حضور کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے آخری وقت میں ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. تو اس صحابی نے حضرت عثمان کو کہا کہ میں آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن حضور نے کہا ان تکلیفوں کے ساتھ جن سے آپ کو گزرنا پڑے گا، ان فتنوں اور آزمائشوں کے ساتھ. تو ان کا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان آزمائشوں کے اگینسٹ. تو آزمائش تو ٹال نہیں سکتے جو اللہ نے مقدر کی ہے. تو وہ راوی کہتے ہیں کہ دائیں بائیں تو جگہ ختم ہو چکی، تو حضور کے سامنے حضرت عثمان آ کے بیٹھ گئے. تو راوی حدیث کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ ابو بکر اور عمر حضور کے ساتھ دفن ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان کی قبر جو ہے نا حضور کے قبر اطہر کے بالکل سامنے ہے، بقیع غرقد میں. ایگزیکٹلی آپ حضرت عثمان کی قبر پہ کھڑے ہونا، بالکل ناک کی سیدھ میں، روضہ شریف کی سیدھ میں ہے، وہ گنبد خضرا کے نیچے قبر مبارک ہے نا، ایگزیکٹلی وہاں پہ موجود ہے. تو ان آزمائشوں کا تو یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں گزرنا پڑے گا. جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے سر پہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص حق پر ہوگا. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کا چہرہ حضور کی طرف کر کے میں نے کہا کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے بات کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. پھر ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے ایک عہد لیا تھا، میں اپنے اس عہد کے اوپر قائم ہوں حتیٰ کہ میں یعنی مر جاؤں، رسول اللہ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچ جاؤں. وہ عہد یہی تھا کہ اس تکلیف سے تمہیں گزرنا پڑے گا، صبر کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد یا اندیشہ بھی پہنچتا ہے نا، اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو سیدنا عثمان سے بحیثیت انسان جو کوئی اجتہادی خطا ہوئی تو ان کی شہادت ان کی ساری خطاؤں کے اوپر، اور ان کی پہلے کی زندگی، اسلام کے لیے قربانیاں، 3 موقع پہ جنت کی بشارت ترمذی میں جو آیا، ایک دفعہ کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کیا، ایک دفعہ مسجد نبوی کے لیے زمین خیرات کر دی، ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر کتنے جہاد میں جانے والے لوگوں کو سامان دیا. یہ سب چیزیں ان کی زندگی میں بہت بڑی قربانی ہے. اس کے علاوہ اشرم مبشرہ والی حدیث میں جنت کی بشارت الگ سے موجود ہے. اس سے بھی بڑھ کے میں جو سعادت سمجھتا ہوں ذو النورین ہونا، کہ نبی علیہ السلام کی اپنی 2 حقیقی بیٹیوں کا یہ کے بعد دیگرے ان کے عقد میں آنا، یہ بہت بڑے فضائل ہیں. اس کے اگینسٹ کسی کی زندگی میں 2-4 جگہ پہ کہیں پہ بحیثیت انسان کچھ مس ہینڈلنگ ہو تو اس کی زندگی کو آپ 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. اب مولا علی کی طرف آ رہے ہیں، اسی حدیث میں جو آیا کہ وہ لوہے میں لپٹا ہوا ہوگا. یہ بھی سیدنا علی کے لیے ایک مشکل وقت تھا کہ ان کو بڑھاپے میں جا کے 60 سال کی عمر میں جا کے تلوار اٹھانی پڑ گئی دوبارہ سے، جب داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے. جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑ گئی. المستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، دونوں کتابوں میں، اور مسند احمد میں، تینوں کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دفعہ نکلے تو پیدل چلتے ہوئے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، تو آپ نے اپنے مبارک جوتی جو ہے حضرت علی کو گانٹھنے کے لیے دی. تو حضرت علی ایک جگہ بیٹھ کے اس کو سیدھا کرنا شروع ہو گئے، تو حضور علیہ السلام تھوڑے قدم آگے جا کے ایک درخت کے نیچے آپ رک گئے. اور راوی کہتے ہیں ہمارے اندر ابو بکر عمر بھی موجود تھے اس وقت. تو نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبعوث کیا، اس قرآن کی تنزیل کی خاطر ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں قریش کے ساتھ جنگیں کرنی پڑیں. بدر و احد کس کے ساتھ کی ہے؟ خندق قریش مکہ کے ساتھ. یعنی کبھی حضور کی خواہش تو نہیں تھی کہ اپنے رشتہ داروں پہ تلوار اٹھاتے، لیکن قرآن کی خاطر. پھر آپ نے فرمایا تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جسے قرآن کی تفسیر اور تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے شوق سے متوجہ ہوئے کہ وہ شخص کون ہوگا جو حضور کا کام کرے گا حضور علیہ السلام کے بعد. تو سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ آپ فرمایا نہیں،
حضرت عمر نے کہا میں ہوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم فوراً سیدنا علی کے پاس پہنچے ان کو بشارت دینے کے لیے کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ، جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی قرآن کی تنزیل کے لیے، آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے قرآن کی تعبیر اور تفسیر کے لیے، جو سورۃ الحجرات میں آیا کہ اگر مومنوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، اس کی تفسیر آپ نے بننا ہے۔ تو سیدنا علی مسکرا پڑے، انہوں نے اس طریقے سے رسپانس کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، حضور نے ان کو یہ بشارت دی ہوئی ہے۔ تو اس کے تحت حضرت علی ہی کے دور میں جنگ جمل صفین نہروان ہونی تھی، اور چوتھا خلیفہ حضرت علی نے ہی بننا تھا۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے خلیفے کے موقع پر تو یہ جنگیں آئی بھی نہیں ہے نا، جس وقت ڈیوٹی تھی وہ اسی وقت انہوں نے پوری کرنی تھی نا، تو وہ پھر ڈیوٹی انہوں نے اپنی پوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی الاسلام نے ان کے ذمہ کام لگایا تھا وہ کیا پورا۔ اچھا، اب یہ حدیث جو ہے نا ان کے گلے پہ بڑی اٹک جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر وہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس کے تحت تو یہ حضرت ابو بکر کے خلاف کھڑے ہونے والے بھی باغی، حضرت عمر کا دور تو مسلمانوں میں کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، منکرین زکوٰۃ والا ایشو حضرت ابو بکر کے دور میں ہی ٹیکل ہو گیا۔ حضرت عثمان کے خلاف بھی بلوائی آئے، وہ بھی مسلمان تھے، تو اس دور میں بھی ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں۔ اور حضرت علی کے دور میں بھی جو حضرت علی کے مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں حضرت علی حق پہ تھے، ہمیں خلیفہ راشد کی پیروی کا حکم تھا، اور وہاں پہ ان کو تلوار بھی اٹھانی پڑی۔ اچھا، اب جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی، تو یہ حدیث ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ اصل میں اس سے مراد جنگ جمل اور صفین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد جنگ نہروان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خوارج مسلمان ہوئے نا، پھر منوال ہے نا دونوں، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فئۃ الباغیہ یہ تینوں گروہ ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، فئۃ الباغیہ، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ راوی کے الفاظ نہیں ہیں سر، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ تو فئۃ الباغیہ تو جنگ صفین والوں کو کہا گیا، جنگ جمل والے تو ہے ہی تھے، انہوں نے تو خیر توبہ بھی کر لی، سیدہ عائشہ بھی بعد میں شرمندہ ہوئی، سیدنا طلحہ زبیر نے تو جنگ بھی چھوڑ دی، الگ سے میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ جنگ جمل، صفین اور نہروان آپ لکھیں تو میری ویڈیوز کھل جائیں گی، میرا ریسرچ پیپر بھی کربلا والا پڑھ لیں۔ آج میرا ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں اور اسی حدیث کی طرف واپس آتا ہوں۔ 4656 سیدنا عثمان کے بارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حضرت عمر کے کومنٹس تھے وہ کوئی کشف و الہام سے نہیں تھے، ان کی اسیسمنٹ کی وجہ سے، جیسے ساتھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں کہ کسی کا ایٹیچیوڈ کس قسم کا ہے، تو اس طرح کے کئی ایک زندگی میں حضرت عثمان کے واقعات موجود تھے کہ جو ان سے بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں یعنی شفقت کا پہلو غالب ہوا۔ وہ آج ٹاپک نہیں ہے، آپ کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی ایک چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کاتب وحی جو مرتد ہو گیا تھا، حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا، سنن نسائی میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا غلاف کعبہ میں بھی پاؤ اسے قتل کر دینا، حضرت عثمان نے اسے پناہ دے دی، حضور کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا۔ عبداللہ بن سعد ابی سرہ، تو نبی الاسلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، دوسری طرف سے آ کے پیش کیا، یا رسول اللہ اس کی توبہ، حالانکہ حضور تو فرما چکے تھے کہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہو، باقی 3 قتل ہو گئے، اس کو تو پناہ مل گئی تھی، اور حضور تو نہیں چاہتے تھے پناہ ملے، کیونکہ یہ کاتب وحی تھا اور مرتد ہوا تھا۔ کاتب وحی مرتد ہوا ہو تو پھر معاملہ تو بڑا خطرناک ہے۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، چوتھی دفعہ نبی الاسلام نے شفقت فرمائی، ٹھیک ہے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایک شریف آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھ رہا ہو کہ میں اپنا رخ انور پھیر رہا ہوں تو اٹھ کے اس کو قتل کر دیتا، جس کے بارے میں عثمان مجھ سے پناہ مانگ رہا تھا۔ جب میں نے حکم دیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا تو قتل کر دو، تو تم نے اس چیز کا کیوں کیا کہ میں تمہیں ڈائریکٹلی حکم دوں؟
میرا چہرہ انور پھیرنے سے تم نے سمجھ نہیں لیا کہ اسے مار دو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے ادھر ہی تکا بوٹی کر دیتے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے کسی کو اشارہ کرے، یہ اس کے اخلاق سے بلند تر چیز ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ، اور پھر یہی جو ہے نا یہ مصر کا گورنر تھا، اسی کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ خلاف ہوئے. اور وہ دیکھیں کس جگہ ایک معاملہ مس ہینڈل ہوا اور اس کے ایفیکٹس کہاں تک جا کے نکلے. اس کو ویسے پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ ہاتھاں نال لائیاں ہوئیاں گنڈاں جہڑیاں نے وہ دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. یعنی جو ہاتھ سے آپ گرہ لگاتے ہیں نا وہ پھر اتنی مضبوط لگ جاتی ہے کہ وہ ہاتھ سے نہیں کھولتی، پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز، اس طریقے سے مروان اور اس کے باپ حکم کو نبی علیہ السلام نے شہر بدر کر دیا تھا. حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑی کوشش کی، رشتہ دار تھے کہ ان کو اندر لے آئیں. حضرت ابوبکر نے نہیں اجازت دی، حضرت عمر نے اجازت نہیں دی. اپنے دور میں وہ لے آئے، اپنی بیٹی کا بھی نکاح کر دیا کہ شاید یہ سدھر گئے ہوں. اور وہی مروان ہے جس نے مور لگا کے تو وہ محمد نبی بکر اور باقی لوگوں کے لیے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا، جس کی وجہ سے اہل مصر ان کے خلاف ہوئی. حضرت عثمان کا محاصرہ کر کے انہیں شہید کر دیا. تو اس کے پیچھے بھی وہ ایک رشتہ داری والی شفقت. پھر مسلم شریف میں جو حدیث ہے، جو ولید بن عقبہ جو ان کا ستیلا بھائی تھا حضرت عثمان کا، اسے کوفے کا گورنر لگایا، وہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی. مسلم شریف میں آتا ہے سلام پھیر کے کہتا ہے میں 2 پڑھائی نے، یہ 4 پڑھائی نے. اسے پتہ ہی نہیں تھا. شکایت پہنچی، کوڑے بھی لگوائے گئے. حضرت علی موجود تھے، حضرت عثمان نے کہا اسے کوڑے لگاؤ. حضرت علی نے حضرت حسن ابن علی سے کہا کہ اٹھ اسے کوڑے لگا. تو حضرت حسن نے اپنے باپ کے بھی حکم نہیں مانا. انہوں نے کہا جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکھے، کیوں اس طرح کے گورنر ہمارے اوپر لگاتا ہے. یعنی اس کا مطلب تھا. پھر بنو امیہ بنو ہاشم کی جنگ شروع ہو جائے گی، ایک کولڈ وار. تو حضرت حسن وہاں سے چلے گئے، حضرت علی اپنے باپ کا حکم نہیں مانا. اتنی ناراضگی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یار کیوں اس طرح کے لوگ ہم پہ مسلط کیے ہیں حضرت عثمان نے. پھر ایک اور صحابی تھے، ان کو حضور سیدنا علی نے حکم دیا تو انہوں نے کوڑے لگائے. 40 پہ پہنچ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 لگواتے تھے، حضرت ابوبکر نے بھی 40 لگوائے، حضرت عمر نے 80 لگائے. مجھے دونوں پسند ہیں لیکن 40 پہ اکتفا کرتے ہیں. 80 بھی لگوا سکتے تھے. تو وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں پائل اپ ہوتی گئیں. پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت جب حضرت علی کے پاس آئی کہ یہ مال غنیمت کو اس طریقے سے تقسیم نہیں کرتے، تو حضرت علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو، جو حنفیہ نامی عورت سے ایک دوسرا بیٹا تھا، اس کو بھیجا ایک نبی علیہ السلام کی تحریر دے کے کہ جاؤ عثمان کو کہو کہ اپنے گورنروں کو اس تحریر کے مطابق حکم دیں کہ وہ مال غنیمت تقسیم کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب لے کے پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں لے کے واپس آیا، حضرت علی کو اپنے باپ کو بتایا تو حضرت علی نے کہا کہ اس تحریر کو نا وہیں رکھ دو، اسی طاقچے میں جہاں سے اٹھائی تھی. اس پہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اگر میرے باپ نے عثمان کے خلاف کبھی کھڑا ہونا ہوتا تو یہ موقع تھا. جب رسول اللہ کی تحریر انہوں نے واپس کر دی تو حضرت علی نے اس وقت بھی ٹالریٹ کیا. اس کی تعبیر بعض سنیوں نے کیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس فوٹو کاپی رکھی ہوئی ہے. فوٹو کاپی نہیں تھی جناب. تو وہ اس طرح کئی ایک چیزیں جمع ہوتی رہی. تو وہ پھر ایک جمع ہوتے ایک انبار لگ گیا. تو وہ پھر آزمائشیں جو ہے نا وہ آئیں. ایک تلخ حقیقت ہے اس بارے میں، یعنی مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلافت الملوکیت میں قلم اٹھایا ہے، اس کے اوپر بڑا جذباتی کومنٹس کیے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے. تو جذباتیت کو سائڈ پہ رکھ کے علمی بات کریں کہ یہ جو کچھ حقائق ہیں یہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں. جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی 5B میں آپ جا کے ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہماری اکیڈمی میں صبح 9 سے 5 بجے تک کال کریں، فری آپ کے گھر آ جائے گا. صرف TCS کے 300 آپ کو خرچہ ڈاک کا دینا پڑے گا. 032159000162 ہمارے اکیڈمی کا نمبر ہے. نماز کے اوقات میں بند رہتا ہے، صبح 9 سے شام 5 بجے تک آپ رابطہ کریں. تو یہ 12 کا پیکج، 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپرز انکلوڈنگ یہ کربلا والا ریسرچ پیپر 200 احادیث والا، آپ کو یہ انشاءاللہ مفت ڈاک میں آ جائے گا. اردو میں اگر پڑھنا ہے، اگر آپ نے عربی میں، ہندی میں، انگلش میں پڑھنا ہے تو ویب سائٹ پہ اس کا PDF رکھا ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو والا بھی رکھا ہوا ہے.
ڈاک میں ہم صرف اردو والا بھیجتے ہیں۔ ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں حضرت عثمان کے قاتلین کے حوالے سے، کہ یہ جو مشہور کیا گیا نا وہ منافقین تھے، منافقین نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے۔ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے کہ جب باغیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا تو حضرت عثمان کو لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ہمارے امام تو آپ ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ تو حضرت عثمان منافقین کے پیچھے کس طرح نماز پڑھنے کا کہہ سکتے تھے؟ منافق کا تو مطلب کافر ہوتا ہے۔ تو بلوائی جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، ان میں کئی اصحاب بدر بھی تھے، اصحاب شجرہ میں سے بھی کچھ لوگ تھے۔ تو البتہ ہم ان کے سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں، جس طرح ہم حضرت طلحہ اور زبیر کے سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں، حضرت معاویہ کے سٹانس کو حضرت علی کے خلاف غلط سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ بھی صحابہ ہے، اس طرح ان صحابہ کے حضرت عثمان کے خلاف ایکٹیویٹی کو غلط سمجھتے ہیں۔ اختلاف رائے جو تھا وہ درست تھا، لیکن ایکٹیویٹی پرفارم جو کی وہ غلط کی ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے کلیئر کرنا ضروری سمجھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ جی مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقین کوشش کریں گے تم سے وہ قمیض اتروانے کی۔ وہ منافقین وہ اصطلاحاً منافقین نہیں ہیں، وہ لغت کے معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اصطلاح والی منافقین تو اگر حضرت عثمان کو حضور نے کہا کہ منافقین تم سے اتروائیں گے تو آپ نے منافقین کے پیچھے نماز کی اجازت دینی تھی۔ وہ تو اسی طریقے سے جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اسی طریقے سے اگر کہیں پر جھگڑا ہو جائے گا تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ تو یہ تو ہمارے کئی کلموں کو مسلمانوں میں موجود ہیں، منافقوں والی صفت تو ہے نا، لیکن یہ اعتقادی منافق تو نہیں، عملاً منافق ہے نا، عقیدے میں تو مسلمان ہے۔ اس طریقے سے وہ بلوائی بھی مسلمان تھے۔ تو یہ میں نے کلیئر کرنا اس حوالے سے ضروری سمجھا۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز کا حکم کیا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔